پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر کاروبار کے آغاز میں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 61,537 سے زائد پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ آج کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الجابر الصباح اور وزیر اعظم شیخ احمد نواف احمد الصباح سے ملاقات کریں گے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دفاع، غذائی تحفظ، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، افرادی قوت اور معدنیات کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ انصاف کی تلاش میں عدالتوں میں حاضری دے رہے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا راستہ روکا گیا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ہمارے منشور میں معاشرے کے ہر فرد کے لیے فلاح کا منصوبہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ افغانستان میں موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ۔ افغان طالبان کے بھرپور تعاون اور جدید غیر ملکی ساختہ اسلحے کی بآسانی دستیابی کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ۔ گزشتہ روز وزیرستان میں ہلاک 8 دہشت گردوں سے امریکی ساختہ ہتھیار اور غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ عالمی برادری کو افغانستان میں موجود کثیر مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور دہشت گرد تنظیموں کا نوٹس لینا ہوگا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آج چھٹا روز۔ جنگ بندی کے 5ویں روز 10 اسرائیلی اور 2 غیر ملکیوں سمیت 12 یرغمالی رہا۔ 30 فلسطینی قیدی بھی آزاد۔ رہائی پانے والوں میں 15 خواتین اور 15 مرد شامل۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی دہشت گردی جاری، مزید 2 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی صدارت کریں گے۔ انسانی بحران کے خاتمے پر غور ہوگا۔ مستقل جنگ بندی اور 2 ریاستی حل سے مسئلہ فلسطین کے حل میں مدد ملے گی۔ چینی وزارت خارجہ۔ دنیا بھر میں آج فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ مختلف ملکوں میں سیمینارز اور تقاریب میں اسرائیلی مظالم کی مذمت اور مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا آغاز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2 دسمبر 1977 کو اپنی ایک قرارداد کے ذریعے کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے COP 28 کانفرنس کا آغاز کل سے دبئی میں ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد پریس ایگریمنٹ کے تحت کرۂ ارض کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو 1.5 سینٹی گریڈ تک محدود رکھنا ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ 2015 میں پیرس میں تقریباً 200 ممالک نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ خواتین کو بااختیار بنا کر معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول سے خواتین ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہماری وزارت خواتین کے خلاف عدم تشدد کی پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ خصوصی مشیر انسانی حقوق و ترقی خواتین مشال ملک کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی باعزت واپسی۔ گزشتہ روز 1195 افغان باشندوں پر مشتمل مزید 385 خاندان اپنے وطن لوٹ گئے۔ پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 2,57,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اگست 2022 سے رضاکارانہ طور پر اب تک 3,85,000 سے زیادہ افغان شہری اپنے ملک واپس آ چکے ہیں۔ جنگ 1971 کی کہانی، غازیوں کی زبانی۔ بنگالیوں نے ہتھیار اٹھائے تو پشتو اور اردو بولنے والے پاکستانیوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔
ایسے بنگالی آفیسرز بھی تھے جو جنگ میں ہمارے ساتھ شامل رہے اور جنگی قیدی بھی بنے۔ پاکستان آرمی کے غازی آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ پاکستان اور ترکی کی اسپیشل نیول فورسز کے مابین مشترکہ مشق 2023 استنبول میں اختتام پذیر۔ 10 دن تک جاری رہنے والی یہ مشق مختلف نوعیت کی روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ آپریشنز پر مشتمل تھی۔ دو طرفہ مشق کے دوران انسداد دہشت گردی، مغویوں کی بازیابی اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کیا گئے۔ ترجمان پاک بحریاب۔ زم اسلام میں امن کے بعد قبائلیوں کی آباد کاری کا سلسلہ جاری۔ ضلع خیبر کی وادی راجکال میں قبائل کی بحالی کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ دوسرے مرحلے میں 1280 خاندان 3 مختلف دیہات میں واپس آباد ہوئے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے قبائلی علاقوں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ قیام امن کے بعد تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور مواصلات سمیت دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے بڑے منصوبے شروع کیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض ایکسپو 2030 کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب کا ایکسپو 2030 کے لیے 7 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی رقم مختص کرنے کا اعلان۔ پورے ملک میں جشن کا سما۔ دارالحکومت ریاض میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سعودی عرب نے اٹلی، روم اور کوریا کے مقابلے میں دنیا کے 130 ممالک کا اعتماد حاصل کیا۔ مودی سرکار نے مسلم دشمنی میں کھیلوں کو بھی نہ بخشا۔ بھارت کی ورلڈ کپ میں شکست کے بعد 7 کشمیری طلبہ پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر گرفتار۔ ورلڈ کپ فائنل میں جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگانے والے طلبہ پر UAPA کے کالے قانون کے تحت مقدمات درج۔ قومی ٹیم کی قیادت کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ آسٹریلیا جا کر کھیلنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنا ہدف ہوگا۔ ہم نے تمام چیلنجز کو مد نظر رکھ کر اسکواڈ تشکیل دیا ہے۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود آسٹریلیا کے دورے پر روانگی سے قبل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ۔ قومی اسکواڈ کل لاہور سے آسٹریلیا روانہ ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز شیڈول۔ پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پرتھ ٹیسٹ میں ڈراپ ان پچز استعمال ہوں گی۔ پرتھ میں 5 ڈراپ ان پچز لگا دی گئی ہیں۔ ایک ڈراپ ان پچ کا وزن 25 ٹن کے قریب۔ ڈراپ ان پیچز پر واقع گراؤنڈ والی گھاس اور مٹی استعمال کی گئی ہے۔ پرتھ میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ کو دی ویسٹ ٹیسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں نیشنل سعودی گیمز 2023 کا آغاز۔ ایونٹ میں والی بال، ٹیبل ٹینس، باسکٹ بال، سوئمنگ، تائیکوانڈو، ویٹ لفٹنگ، سنوکر، بلیئرڈ، اسکواش سمیت دیگر کھیل شامل۔ گیمز میں ملک بھر سے 6000 کھلاڑی شریک۔ خواتین ایتھلیٹس کی بھی بڑی تعداد مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے۔ سعودی گیمز 10 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی معاشی پالیسیوں کے ثمرات اسٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ نئے کاروباری دن کے آغاز کے ساتھ ہی کاروبار تیز رہا اور 100 انڈیکس میں 800 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 61,000 کی حد عبور کر گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں نورین آصف سے۔ جی نورین، آگاہ کیجیے گا، انڈیکس پر اس وقت کس سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے انڈیکس؟ کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی؟
جی مارکیٹ میں جو ہے وہ ملا جلا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن آج جیسے ہی صبح مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے اس کے فوراً بعد ہی مارکیٹ بہت تیزی سے اوپر گئی ہے اور 61,000 کی نفسیاتی حد جو ہے وہ عبور کی ہے اور ایک وقت میں 100 انڈیکس میں 804 پوائنٹس کا بھی اضافہ دیکھنے میں آیا. تو یہ ملا جلا رجحان جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بہت پازیٹیو سائنز ہیں. پچھلے کئی ماہ سے یہ ہمیں جو ہے وہ بڑی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، خاص طور پہ ستمبر کے بعد سے جو ہمارے نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی مثبت پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے کافی بہتری آئی ہے مارکیٹ میں. اور ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو اسٹرکٹ ایکشنز لیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے. یہ جو ابھی یو اے کے ساتھ $25 ارب کا معاہدہ ہوا ہے وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اس سے بھی بہت اس کے ہمیں مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں. اور جو کویت کے حوالے سے آج ہونے جا رہا ہے اس میں بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہمارے ملک میں بہتری آ رہی ہے اور مثبت پالیسیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ایک اعتماد کی جو فضا ہے وہ قائم ہوئی ہے اور مارکیٹ پہ اس کے مثبت اثرات ہیں اور مارکیٹ میں جو ہے وہ مستقل ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. ایک وقت ہے، ایک پوائنٹ ہے جہاں پر جو ہے نا وہ پروفٹ ٹیکنگ کے لیے تھوڑا سا مائنس میں بھی کبھی جاتی ہے، لیکن وہ صرف ایک پروفٹ ٹیکنگ کا ایک عنصر ہوتا ہے جس کے بعد اس میں مزید بہتری آتی ہے اور تیزی سے مارکیٹ جو ہے وہ واپس بہتری کی جانب گامزن ہوتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے جس سے معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھوم رہا ہے. دوسرا IMF جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی معاہدہ ہے اس پر جس طرح زبردست طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے اس سے بھی بہت جو ہے مارکیٹ پہ بہتر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ نورین آصف ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے دورہ متحدہ عرب امارات اور کویت کے دورے کے دوران اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں سے پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پر موجود ہیں سینئر صحافی بھی ہیں ندیم مولوی صاحب. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم کے متحدہ عرب امارات کا جو دورہ ہے اس کے بعد کویت کا دورہ، ان دونوں دوروں کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں 75 سالوں میں یہ تاریخ کا سب سے کامیاب دورہ انشاءاللہ لکھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ 25 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایک بات میں واضح کر دوں، یہ کوئی قرضہ نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ 75 سالوں میں آج تک ہم انویسٹمنٹ کی باتیں نہیں کرتے تھے، قرضے کی باتیں کرتے تھے. مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے 25 ارب ڈالر سعودی عربیہ سے معاہدہ کیا انویسٹمنٹ کا، 25 ارب ڈالر UAE سے اور 10 ارب ڈالر جو ہے وہ کویت سے کیا ہے. اور اب بہترین بات یہ ہے جو ملک کی معیشت کے لیے کہ انہوں نے جو MOU سائن کیے ہیں وہ انویسٹمنٹ، اگر ہم بات کرتے ہیں کویت کی تو کویت نے جو انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ جو MOU کیے ہیں وہ پاور کے اندر کیے، IT کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، منرل ایکسپلوریشن کے اوپر کام کیا ہے، فوڈ سیکیورٹی اور ڈیفنس، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے ڈیفنس کی جو چیزیں ہم بناتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے بیچیں گے، پاکستان سے باہر جائے گا کویت کو. اس سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں بھی بہت فرق آئے گا. اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں UAE کی جہاں پہ 1.8 ملین پاکستانی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت خوشخبری ہے. صرف پاکستان میں رہنے والے ہی نہیں بلکہ 1.8 ملین پاکستانی جو UAE میں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے ریلیشن شپ UAE سے بھی جو بہتر ہوئے ہیں اور 25 ارب ڈالر کا انہوں نے سرمایہ کاری کرنا ہے. پورٹ آپریشنز میں ہمارے یہاں پورٹ کو بہترین ذریعے سے ڈیولپ کیا جائے گا، انرجی سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگا اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ جو کہ اس ملک کے اندر بہترین میں سمجھتا ہوں انویسٹمنٹ ہوگی UAE کی طرف سے. اور ہم پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل کر دیں گے. فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں UAE کے ساتھ، لاجسٹک کے اندر، ایویشن کے اندر، مائننگ کے اندر اور بینکنگ کے اندر بھی UAE نے یہ جو ہمارے 25 ارب ڈالر کی جو معاہدے ہوئے ہیں یہ تمام سیکٹرز کے اندر جب کام ہوں گے، انویسٹمنٹ آئے گا، نوکریاں بڑھیں گی، لوگوں میں خوشحالی پیدا ہوگی اور ہماری GDP امپروو ہوگی. سب سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جس طرح سے
पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी आई। उसकी वजह यह कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि ये तमाम इन्वेस्टमेंट जब आएंगी तो पाकिस्तान एक नई तारीख बनाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो है गुर्बत जो है वो कम होगी, महंगाई कम होगी, क्योंकि यही चीजें थी जो 75 सालों में लैक कर रही थी, जो आज मैं क्रेडिट दूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने जो काम किया, मेरे ख्याल से तारीख इसको बड़े सुनहरे अल्फाजों में लिखेगी। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ख़ासतौर पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा यूएई और कुवैत के दौरे के हवाले से, वहाँ पर जो मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो मज़ीद इसको फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत में हैं और वज़ीर आज़म आज कुवैत के वली शेख मशाल अल अहमद अल जाबर अल सबा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबा से वफ़द के हमरा मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अज़हर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उस वक्त कुवैत का दौरा कर रहे हैं जब दोनों मुल्क रवां बरस सफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरा कुवैत में वलीअहद शेख मशाल अल जाबर अल सबा और कुवैती हम मनसब शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्क अफरादी क़ुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मदनियात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म का खलीजी मुल्कों का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। आने वाले दिनों में इसके दूरस मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म के मुतहद्दा अरब अमारात के दौरे में भी पाकिस्तान और यूएई के दरमियान तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, फूड सिक्योरिटी, मदनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सरमायाकारी में ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पोलियो से महफूज मुल्क बनाने की हुकूमत की कोशिशों में गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहते हुए वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स के दरमियान ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल और ज़हनी सेहत के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई। अनवारुल हक काकड़ ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान के लिए कोशिशें काबिल एतमाद शराकतदारों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात की और मुलाकात में सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के जरिए पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मुलाकात के दौरान निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कुवैत के सबसे बड़े सरकारी फंड्स और इक़्तिसादी तरक्की के इदारों के CEOs के साथ बाहमी बातचीत की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की शराकतदारी को बढ़ाने के रास्ते की तलाश किए गए। और नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें कि अफगानिस्तान में मौजूद करदम TTP के पास गैर मुल्की असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यूँ तो TTP पक्की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित है, मगर हालिया दहशतगर्दी की लहर ने एक बड़े खतरे को जन्म दिया है। TTP के दहशतगर्द अफगान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की असलहे की बाआसानी दस्तियाबी की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से अमरीकी हथियारों समेत जदीद गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। ये इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज है और TTP को एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए मुसल्लत किया गया है। हालिया दहशतगर्दी की वारदातों का जिक्र किया जाए तो पेशावर, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में TTP ने अमरीकी साख्ता असलहे से हमले किए, जो कि TTP की अस्करी कुव्वत में इजाफे का बायस बने। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 7.12 अरब डॉलर मालियत का जदीद अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया।
یہ اسلحہ افغان طالبان کے غیر منظم ڈھانچے کی بدولت مختلف پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور اضلاع میں FC کیمپوں پر حملے کیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کے تمام تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ عالمی برادری کو افغانستان میں موجود کثیر مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور دہشت گرد تنظیموں کا نوٹس لینا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے عدالتوں میں پیش ہونا فرض سمجھتے ہیں، پہلے بھی سرخرو ہوئے، اب بھی سرخرو ہوں گے۔ لاہور میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا راستہ روکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو PTI کی 4 سالہ حکومت نے بہت نقصان پہنچایا۔ 9 مئی کو ملک کے خلاف سازش رچائی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ملک میں انتشار اور افراتفری کی سیاست کو فروغ دیا۔ آج بھی PTI حکومت میں کرپشن کی بے مثال داستانیں سامنے آئیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ہمارے منشور میں معاشرے کے ہر فرد کے لیے فلاح کا منصوبہ ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب غیر قانونی بنی گالہ کو قانونی قرار دیا گیا، کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ذوالقرنین اوان نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت کے دوران سابق وزیراعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ حمزہ شہباز نے بیرون ملک ہونے کے باعث حاضری معافی کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ دوران سماعت شہباز شریف روسٹرم پر آئے اور کہا کہ میرے وزیر اعلیٰ کے دور میں خاندان کے افراد کا 2.25 ارب نقصان کیا، مگر شوگر ملز کو سبسڈی نہیں دی۔ پورے پاکستان میں ایکسائز ڈیوٹی نہیں تھی، پہلی بار ایمتول پر ڈیوٹی پنجاب میں لگائی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بطور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ میری تنخواہ مراد 10 کروڑ سے زیادہ بنتی تھیں، جسے کبھی نہیں لیا، جس کے بعد عدالت نے کیس پر مزید سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، بین الاقوامی منظرنامے سے کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ ہما ملک۔ بات کریں گے غزہ کی، اور غزہ میں جنگ بندی میں 2 روزہ توسیع کا آج آخری روز ہے۔ جنگ بندی کے چھٹے روز آج مزید 10 اسرائیلی یرغمالیوں اور 30 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع ہے۔ عارضی جنگ بندی کے 5ویں روز 10 اسرائیلی شہریوں سمیت 12 یرغمالی رہا کیے گئے، جبکہ مزید 30 فلسطینی قیدی بھی رہا ہوئے۔ آزادی پانے والے فلسطینیوں میں 15 خواتین اور 15 مرد شامل تھے۔ فلسطینی قیدیوں کا اپنے علاقوں میں واپس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جنگ بندی کے دوران اب تک 180 فلسطینی قیدی اور 81 یرغمالی رہا ہو چکے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی مزید توسیع کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ غزہ کے شہری بھی جنگ بندی میں توسیع کے لیے پرامید ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے بھی غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں سنگین انسانی بحران برقرار ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا ہے کہ حالات بہتر نہ ہوئے تو امراض پھیلنے سے بمباری سے بھی زیادہ اموات کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے اوچا نے کہا ہے کہ غزہ میں داخل ہونے والی امداد متاثرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق غزہ میں تباہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 160 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے عارضی جنگ بندی معاہدے تک صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری اور حملوں میں 15,000 سے زائد فلسطینی شہید، جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے۔ دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کے باوجود مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں متعدد پناہ گزین کیمپوں پر غیر قانونی چھاپے مارے اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا اعلیٰ سطح کا اجلاس آج نیو یارک میں ہوگا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین کہتے ہیں کہ چین نے سلامتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے اجلاس طلب کیا ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اجلاس منعقد کرنے سے مختلف فریقوں کے مابین تبادلوں کو فروغ ملے گا اور غزہ میں انسانی بحران کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔
तर्जुमान का कहना है कि इजलास के दौरान बातचीत से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और आम शहरियों की हिफाजत के लिए 2 रियासती फार्मूले के जरिए मसला फ़लस्तीन के जामे, मुनसिफाना और देरपा हल के फ़रोग में मदद मिल सकेगी। और नाज़रीन, दुनिया भर में आज फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 दिसंबर सन 1977 को अपनी करारदाद के ज़रिए किया था। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन आज इन हालात में मनाया जा रहा है कि अर्ज़ फ़लस्तीन एक मरतबा फिर से लहू लहू है। फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता 46 साल से इज़हार यकजहती का दिन मनाने के बावजूद भी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम कम न हो पाए। मसला फ़लस्तीन संगीन तर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की अखलाकी और सिफारती हिमायत की और मसला फ़लस्तीन के खात्मे के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया है। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक कुछ खबरें शामिल करेंगे। COP28 अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों पर 28वां इजलास कल से दुबई में शुरू होगा। दुनिया भर के ममालिक इस पर बहस करेंगे कि वो कैसे माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम कर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। मौसमियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज, तरक्की की बेहंगम दौड़ और संतों से उठता धुआं, कार्बन के इखराज ने कुर्रे अर्ज के गिर्द माहौल को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि नतीजा दर्जा हरारत में इजाफे, ग्लेशियर्स के पिघलने, सैलाब, कभी खुश्क मौसम तो कभी बेवक्त की बारिशों से फसलों को नुकसान की सूरत निकला। कुदरती आफात के साथ ग़िज़ाई किल्लत के खतरात मंडलाने लगे तो अक़वाम मुत्तहिदा ने मसले का हल ढूंढने के लिए कोप कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, जिसका 28वां इजलास 30 नवंबर से दुबई में शुरू हो रहा है, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। COP28 एक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 200 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान का आला सतह वफ्द भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया को आगाह किया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान का माहौल को नुकसान पहुंचाने में किरदार न होने के बराबर है, मगर मौसमियाती तब्दीली के असरात से दीगर ममालिक की निस्बत ज्यादा मुतासिर है, और क्यों इस नुकसान के अजाले के लिए बैनुल अक़वामी ताउन बिलखसूस फंड्स की बहाली जरूरी है। Annex 1 कंट्रीज जिनको कहते हैं, उन्होंने $100 बिलियन पर ईयर का टारगेट दिया था। अब टाइम आ गया कि जी उसको अपवर्ड रिवाइज किया जाए। इसको ये फिर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल कहते हैं, और पाकिस्तान भी बहुत सारे मुल्कों के साथ यही पोजीशन लेगा कि जी 2025 में जो गोल आए उसको अब $100 बिलियन से ऊपर ले जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली कौंसिल के 2 इजलासों की सदारत कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि COP28 में पाकिस्तान भरपूर अंदाज में अपना केस पेश करेगा। COP28 कॉन्फ्रेंस में पेरिस मुआहदे के अहदाफ हासिल करने के लिए तरीक़ाकार और इक़दाम पर गौर किया जाएगा, जबकि तवानाई के मुतबादिल साफ ज़राए को फ़रोग़ देकर 2030 तक माहौल दुश्मन ग्रीन हाउस गैसों के इखराज की शरह को कम करने के अहदाफ भी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज भी स्मॉग का राज है और कई इलाके स्मॉग की लपेट में हैं। स्मॉग के हवाले से लाहौर शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद से। राना इफ्तिखार, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है और जिस हवाले से सूबाई निगरान हुकूमत ने इक़दाम लिए हैं उन पर क्या मिनोअन अमल दरामद हो रहा है? जी, आज भी स्मोक की वजह से जो सूबाई दारुल हुकूमत है यहाँ की फ़ज़ा आलूदा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा शहर है इसको स्मोक ने अपनी लपेट में ले रखा है। आज जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन जो औसत है वो तकरीबन 300 के करीब है, जबकि अगर हम मुख्तलिफ़ लाहौर के जो इलाके हैं उनकी बात की जाए तो कोट लाखत में 293 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट और टाउन हॉल का तकरीबन 326 है। जो एवरेज है ये तकरीबन आज 300 है, जबकि ये गुज़िश्ता रोज़ 400 से भी ऊपर चला गया था। ये जो लाहौर का शुमार है स्मोक की वजह से आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है। आज तकरीबन कहा जा रहा है कि ये दूसरे नंबर पर है, दिल्ली पहले नंबर पर है। कल लाहौर का पहला नंबर था लेकिन आज थोड़ी सी कम हुई है। अगर हम सुबह की बात करें तो कुछ इलाकों में जो फ़ज़ा आलूदा थी, लेकिन कुछ इलाकों में
सूरज भी निकला था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर हर तरफ स्मोग है, जिसकी वजह से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। जो सूबाई इंतज़ामिया हैं उसने भी इक़दाम किए हैं स्मोग के तदारक के लिए, जबकि जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, इसने भी कल खुसूसी तौर पर CCPO को हदायत जारी की थी कि जो कारोबारी मराकज़ हैं इनको 10 बजे तक बंद करवाया जाए, जबकि जो सनती यूनिट धुआं छोड़ने वाले यूनिट्स हैं उनको उन्होंने कहा था जो डी सेल किए गए थे उनको दोबारा सील किया जाए। जबकि जो कमिश्नर लाहौर हैं उन्होंने भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और जो दीगर इक़दाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। जी अच्छा राना, ये भी बताइएगा कि जिस तरह ये जो हमारे निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा था कि 29 तारीख को अगर कहीं कोई बादल का टुकड़ा है तो मसनूई बारिश के हवाले से उन्होंने भी कोई इंडिकेशन दी थी। इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हुकूमत इस हवाले से इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा, अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो कोशिश की जाएगी ताकि मसनूई बारिश यहाँ पे सूबाई दारुल हुकूमत में उसका मुज़ाहरा किए, ताकि जो आलूदा फ़ज़ा है माहौलियात आलूदगी की वजह से उसको कम किया जा सके। ये एक तजर्बा होगा, अगर ये ऐसा मुमकिन हुआ तो लाजमी जो सूबाई हुकूमत है वो इस हवाले से इक़दाम करेगी। सूबाई हुकूमत ने इसके अलावा भी जो पिछले 3 दिन स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत जो स्कूल हैं, दफातर हैं, उनको बंद रखा गया था, जबकि कारोबारी मराकज़ हैं उनको भी 3 बजे के बाद इजाज़त दी गई थी, जबकि इतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर जो कारोबारी मराकज़ थे उनको बंद रखा है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम हो और जो शहर में आलूदगी की शरह वो कम हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार हमें अपडेट करने के लिए। खबरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको आगाह करें कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ब्रसल्स में तारकीन वतन की इंसदाद स्मगलिंग के लिए आलमी इत्तेहाद पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यूरोपीय यूनियन के ज़रिए इंतज़ाम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान निगरान वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली और इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकराती अमल के तहत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन मजबूत ताअवुन पर जोर दिया और कहा कि नकल मकानी को कम करना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ज़िम्मेदाराना और इंसानी तरीके से मुनज़्ज़म करना चाहिए। मुल्क से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तौर पर वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 10 अक्टूबर से गुज़िश्ता रोज़ तक मजमूई तौर पर 2,57,481 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। ताहम इससे कबल भी गैर मुल्की बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़कर जाते रहे हैं। 15 अगस्त 2022 से अब तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 3,85,993 है। गुज़िश्ता रोज़ 1,195 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 385 ख़ानदानों को 385 गाड़ियों के जरिए वापस भेजा गया। ज़म्शुदा अज़लाम में अमन के बाद कबायलियों की आबादकारी का सिलसिला जारी है। ज़िला खैबर की वादी राजगाल में वापस आने वाले कबाइल की बहाली का दूसरा मरहला बाया तक मील तो पहुँच गया है। राजगाल में दूसरे मरहले में रवा साल 25 सितंबर से 10 नवंबर तक 3 गाँव भरी, बाग और पटेकले के 1280 ख़ानदान वापस आबाद हुए। इन इलाकों में पाक फौज ने तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचा और मवासलात समेत तरक्याती मनसूबे शुरू किए। पहले मरहले में वादी तिराह में 2021 और 22 के दौरान 15,690 ख़ानदान वापस आबाद हुए। इलाके में वापस आने वाले ख़ानदानों ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के आला हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपने इलाकों में वापसी पर बहुत खुश हैं। गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 7 सितंबर से लेकर 28 नवंबर 2023 तक बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के दौरान अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की मजमूई तादाद 413 हो गई है। बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके उन पर 3,78,29,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि जुर्माने की रकम से 3,08,14,000 की रकम वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवा दी गई है। SE गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन मलिक मोहम्मद अवान का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन का सिलसिला जारी रहेगा। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। वज़ारत कौमी सेहत के मुताबिक मुहिम के दौरान 4,43,55,341 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवा साल की कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी मरहला 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। पोलियो मुहिम का पहला मरहला 13 से 17 नवंबर को शुमारी वज़ीरिस्तान में, जबकि दूसरा मरहला 20 से 24 नवंबर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में हुआ था। 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 रोज़ पोलियो मुहिम जबकि 2 कैच अप डेज मुकर्रर किए गए हैं।
बनू के इलाके मंडान में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार अशरफ खान मंडान रोड पर पोलियो टीम के साथ ड्यूटी पर जा रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग का निशाना बना। पाकिस्तान और तुर्की की बहरिया अफवाज की मुश्तरका मार्च एल्स 2023 इस्तांबुल में इख्तिताम पजीर हो गई है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 10 दिन तक जारी रहने वाली यह मार्च मुख्तलिफ नौइयत की रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए मुशतरका ऑपरेशन पर मुश्तमिल थी। दो तरफा मार्च एल्स 2023 के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, मगवियत बाजियाबी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मशक की गई। यह मशक पाकिस्तानी और तुर्की की बहरिया अफवाज के माबैन बाकायदगी से मुनक़िद की जाती हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के माबैन मुश्तरका नेवल ऑपरेशन का फ़रोग़ है। 1971 की कहानी है गाजियों की ज़बानी। 1971 की पाक भारत जंग में दहशत और खून की होली खेलने वाले भारतीय और उनके अलाकार मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों ने मशरक़ी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की ऐसी खिलाफवर्जियां की जो मंजर आम पर ना आ सकें। पाकिस्तान आर्मी के गाजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए कहा कि बंगालियों ने हथियार उठाए तो पश्तो और उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानियों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। इसमें ऐसे बंगाली ऑफिसर्स भी मौजूद थे जो जंग में हमारे साथ शामिल रहे और जंगी कैदी भी बने। I've been to East Pakistan once before that also. My father was posted there when I was a child. Unfortunately, when we landed in 70, by then you could actually feel the tension in the air. And that continued to develop. There was a cyclone in which unfortunately we found that Bengalis would not come out to support their own people. They wouldn't even bury their own dead. We had to do that for them. When the trouble started, actually in March, we were just a division. Ultimately what we had was something like 32,000 all told, including the administrative personnel, which the soldier would understand as something like 30% of each force. So given that, I think the fighting strength, or the bayonet strength, as they say in the military, was not more than 22,000 people. And that is the strength that was fighting starting mid-March onwards till 16 December. When the revolt actually happened, when the Bengalis actually took up arms, that is a stage which continues to haunt me even today, because in Jessore, to our horror, what we found that the Pashto-speaking Pakistanis who had settled there, pre-partition, were butchered mercilessly. Urdu-speaking Bengalis who had been there since ages and they adopted that as their country, were living there, were part of that society, they suffered tremendously. One incident that comes to mind is Santahar is a place on the bank of Meghna River. It is all Urdu-speaking Bengalis who lived there, and we found that about 70,000 odd people were all Urdu-speaking. When the trouble started, Team Punjab, which was moving through and was supposed to clear that area, when they landed there, half of them just lost their mind because the entire lot of them were butchered, including children, including women, and they were butchered mercilessly. If I were to tell you, I would, unbelievable that it sounds, children were nailed to the trees. I mean, you can go on, and that is something which continues to haunt even 52 years down the road when I think of it. There are a lot of allegations against the Pakistan Army. Just quote you the example of my own unit. We had 7 Bengali officers when we landed in East Pakistan. When the trouble started, 3 of them were posted out. 4 Bengali officers, thoroughbred Bengali officers, stayed with us. They stayed with us throughout. They fought the war with us, and they became prisoners of war with us. मुआविन खुसूसी इंसानी हुकूक और तरक्की मशाल मलिक ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की गई है और अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। मशाल मलिक ने कहा कि आला तालीम के हुसूल से ख़वातीन मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर सकती हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जुमे को मुकम्मल हड़ताल की अपील की है, जिसका मकसद एक भारतीय तालिब इल्म की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन-आमेज़ वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ एहतजाज करना है। इस हड़ताल का मकसद गैर कानूनी गिरफ्तारियों, कश्मीरी तलबा के खिलाफ काले कानून के तहत मुकदमे के इंदराज, कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी और लोगों की जायदादों की जब्ती के खिलाफ एहतजाज करना भी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में मकबूजा इलाके के लोगों पर जोर दिया कि वो घरों से निकलें और हड़ताल को कामयाब बनाएं। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के तलबा ने भारतीय तालिब इल्म की जानिब से गुस्ताखाना वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया।
بھارتی پولیس نے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کے خلاف آسٹریلیا کی جیت کا جشن منانے پر مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع گاندربل میں کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے 7 طلباء کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کے ساتھ قابض حکام نے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین کو برطرف کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس سوسائٹی کا آزاد کشمیر چیپٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد آزاد کشمیر میں محکمہ صحت میں شعبہ غذائیت کو فعال بنانا اور ماہرین غذائیت کو اس کے مرکزی دھارے میں شامل کرنا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں مظفر آباد سے عدیل احمد خان۔ مظفر آباد میں منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران سیکرٹری صحت عامہ آزاد کشمیر عبدالستار خان اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ خوراک کا انسانی صحت سے براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے ہاں خوراک کی کمی اور کھانے پینے میں اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہیلتھ انڈیکس میں خاطر خواہ بہتری نہیں آ رہی۔ مقررین نے آزاد کشمیر میں شعبہ غذائیت کی اہمیت، اس کے قیام اور اسے فعال بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے صحت اور خوراک کے شعبے میں کروڑوں کی سرمایہ کاری کے باوجود صحت سے متعلق مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو پا رہے۔ ہماری جو نیوٹریشن سچویشن ہے ڈسپائٹ آف ایفرٹس آف سو مینی ایئرز، اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نیوٹریشن انڈیکیٹرز میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اگر جو ایفرٹس ہیں وہ گورنمنٹ لیول پر ہونی چاہیے اور جو بھی پروگرامز ہیں وہ پریونشن پوائنٹ آف ویو سے اور جو عوام میں زیادہ سے زیادہ آگہی پیدا کی جائے۔ اس ایسوسیشن کا جو مین مقصد ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اپنے جو لوگ ہیں ہمارے، اور ان کے لیے جو نیو گریجویٹس ہیں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس سوسائٹی اور PNDS آزاد کشمیر چیپٹر کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ Only merit-based admission which got you here in this prestigious institute. ابھی کوئی بھی اس وقت الحمدللہ کوئی اسپیشل کوٹاز یہاں پہ نہیں ہے، کوئی گورنر سیٹ یا چیف منسٹر سیٹ یا پرائم منسٹر سیٹ، اٹ واز آل ڈن اوے۔ ایک وقت تھا کہ بھی کسی کا دوست اگر دوستی گورنر سے ہوتی تھی یا کسی کی دوستی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر سے ہوتی تھی تو اسپیشل سیٹوں پہ بچے آ جایا کرتے تھے، لیکن اٹ واز ڈن اوے۔ اٹ واز اے بولڈ پولیٹیکل ڈیسیژن، الحمدللہ اٹ واز ڈن اوے ود۔ ناؤ اٹس ٹوٹلی میرٹ بیسڈ ڈیسیژن اینڈ یور admission itself means that you stood out, you worked hard. And again, to get to this day, to earn all the medals and making your parents and all of us proud is actually your hard work. So I must thank you and appreciate the hard work, and I think this will continue, inshallah. So dear students, while we were talking about gratitude, مجھے خوشی ہے کہ آپ کی جو اسپیچ ہے گریجویٹنگ اسپیچ اسٹوڈنٹ نے یہاں کی، انہوں نے بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا۔ پرو چانسلر اینڈ وائس چانسلر آلسو ٹاکڈ اباؤٹ شوئنگ گریٹیٹیوڈ ٹو یور پیرنٹس اینڈ ٹو سوسائٹی۔ دیٹ از ون ویری امپورٹنٹ تھنگ، اینڈ ایٹ دا کاسٹ آف ری ایٹریشن آئی مسٹ ایڈ اے فیو مور ورڈس ٹو دیٹ۔ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ افضل الدعا الحمدللہ۔ You know, if two people are sitting there, one is asking and pleading to Allah subhanahu wa ta'ala کہ مجھے یہ چیز مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، that is fine. دعا کو تو عبادت کا درجہ ہے۔ لیکن if the second person is sitting and counting on the things کہ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، ہمیں کھانا دیا، ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، آج جو کچھ ہمیں ملا ہے تیری طرف سے ملا ہے، تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور افضل الدعا یعنی کہ سب سے بڑی دعا جو ہے شکر گزاری ہے، اینڈ دیٹ از آپ کے پاس یہاں پہ بڑا اسٹرانگ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دو لوگوں کی ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل لیجئے، اگر ایک شخص اپنی کمیوں کے اوپر فوکس رہے اور ایک کے اندر گریٹیٹیوڈ ہو، فلفلمنٹ ہو، وہ اپنی خوب کمیاں کس میں نہیں ہوتی؟ when you get to highest places or highest positions and you become rich, even then everyone has wants, desires, غم ہیں، دکھ ہیں زندگی کے ساتھ۔ so we have to show gratitude، اور gratitude کے ساتھ ہی انشاءاللہ۔ اور جب gratitude کی بات ہوتی ہے we often fail to recognize
what our country and what our environment has given us. آج یہ عمارت اگرچہ یہ ادارہ انگریزوں کے دور میں بنا، لیکن بہت سے اور ادارے پاکستان بننے کے بعد بنے. میڈیکل کالج کے جس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہوا. اگرچہ یہ ادارہ آج سے کئی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ لیے ہوئے، لیکن اس کے بعد مختلف گورنمنٹس نے اس کے اوپر سپینڈ کیا، چیزوں کو بہتر کیا، فیسلٹیز کو آگمنٹ کیا، کروڑوں اربوں روپے کی یہاں بلڈنگز بنی. اینڈ آئی واز سو گلیڈ ٹو ہیئر یور اپلاز جب مقبول احمد صاحب کا نام آیا. اینڈ ہی So we have to encourage this attitude of ours. We must keep on. ہمیں دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہیں، اپنی کمیوں پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ ہم دوسروں کی اگر کمیاں دیکھنے نکلیں گے تو پھر تو ہمیں سب کچھ ہی غلط نظر آئے گا. کیونکہ دنیا میں کوئی لیڈر ہو، کوئی شخص ہو، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہمیں دوسروں کے اندر کمیوں کی بجائے دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. اینڈ بلیو می، اسٹارٹنگ فرام یور سیلف، گوئنگ ٹو یور پیرنٹس، گوئنگ ٹو یور فیکلٹی، گوئنگ ٹو یور ادر اسٹوڈنٹس ان your peers، آپ کو ہر کسی میں بہت خوبیاں نظر آئیں گی. اینڈ وی ہیو ٹو کیپ آن امپروونگ آور سیلوز. ایک کنٹینیوس بہتری کا سفر جاری رکھنا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ سے بات کر رہے تھے. خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. شی واز اے ورکنگ وومن، شی واز اے بزنس وومن. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ ان کی معاونت کی. اینڈ اسسٹڈ ہر اینڈ ان ٹیکنگ ہر بزنس فارورڈ. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. اور اب موسم کی صورتحال. السلام علیکم. خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. تاہم رات کے اوقات میں خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا. اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے بات کریں گے بابوسر کی، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لہ میں -5، سکردو -3، کلات میں -2، جبکہ گوپس میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال.